بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شان باعث خوش الحان جماعت کے محبوب خطیب حضرت مولانا محمد ابراہیم جوناگڑھی صاحب، آپ احباب کو یہ پروگرام خراب کرنے کی اجازت نہیں، بیٹھے۔ عشاء کی نماز انشاءاللہ 9:30 بجے ہوگی، 9:30 بجے تک آپ کے محبوب اور عظیم خطیب، دو منٹ آپ کے ساتھ چلیں، آپ کے محبوب خطیب اور ہماری جماعت کے جنوبی پنجاب کے عظیم ہیرے العزیز یوتھ فورس کے رہنما میری مراد حضرت مولانا یاسین حیدر صاحب حفظہ اللہ، وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ ان کا خصوصی اور آخری خطاب ہو رہا ہے، بعد میں انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے۔ اور میری عادت ہے بالعموم میں جلسوں میں، پروگراموں میں یا مسجد میں موبائل بہت کم یوز کرتا ہوں۔ آج اتفاق سے پریشانی ایسی ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ خاندان سے لوگ رابطہ کرنے، ہماری بڑی پھوپھی جان میری خانپور میں وفات پا گئی ہیں، اور اس سلسلے میں ہمیں رات کی سی ٹائم نکلنا بھی ہے جنازے میں شرکت کے لیے۔ آپ احباب سے حضرت سے خصوصی گزارش کروں گا کہ پروگرام کے آخر میں ان کی بخشش کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائیں۔ آپ کے سامنے ہم کلام ہو رہے ہیں، حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس و برکات کے لیے خاص، لائق اور زیبا ہیں۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء
شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کی پاکیزہ ہستی میں انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بامقصد خطابات آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں۔ مختصر وقت کے لیے میں چند معروضات آپ احباب کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا مل بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنے کی عادت بنا لے اور مغفرت طلب کرنے کا مزاج بنا لے اور اللہ تعالی سے بخشش مانگنے کی نیچر بنا لے، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کی زندگی میں بے شمار انعامات عطا فرماتا ہے، جن میں سے چند نبی کریم علیہ السلام نے بھی ذکر کیے۔ نمبر 1، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، کہ جو بندہ اللہ سے معافی مانگنے کی عادت بنا لے اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر مشکل سے، ہر مشکل رستے سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا، یعنی اس کے رستے آسان کر دے گا۔ نمبر 2، وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کی زندگی میں غم، مصیبت، کوئی دکھ آئے گا تو اللہ اپنی رحمت سے اس مصیبت اور دکھ کو دور فرما دے گا۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ہماری زندگی کے یہ تین ہی مسئلے ہیں، ہر بندے کی یہی چاہت ہے، ہر بندے کی یہی تمنا ہے کہ میرا مشکل رستہ آسان ہو جائے، میرے لیے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آسانی پیدا ہو جائے۔ اور ہر بندے کی یہی تمنا ہے کہ اللہ پہلے تو مجھے دکھ، مصیبت، غم میں مبتلا نہ کرے، اگر میں مبتلا ہو جاؤں تو اللہ دور کر دے۔ اور تیسری جو ہماری تمنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں رزق بے بہا عطا کر دے، فراخ رزق دے، رزق میں وسعت پیدا کر۔ ہمارا مسئلہ ہے معیشت، رزق، ہمارا مسئلہ ہے غم و مصیبتوں سے نجات، اور ہمارا مسئلہ ہے مشکلات سے نکلنا۔ یہ تینوں مسائل ایسے ہیں اگر یہ حل ہو جائیں تو معاشرہ سمجھ جاتا ہے۔ اور یہ حل کیسے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی عادت بنا لے، لازم، من لازم، جیسے کھانے کی عادت ہے ویسے معافی مانگنے کی عادت بنا لے، جیسے پانی پینے کی عادت ہے ویسے معافی مانگنے کی عادت بنا لے، جیسے اس کی روز ڈیوٹی پہ جانے کی عادت ہے ویسے ہی معافی مانگنے کی عادت بنا لے۔ باقی جس طرح اس کی عادتیں ہیں، اس کے مزاج ہیں، اس کے نیچر میں جو چیزیں شامل ہیں، اسی طرح اگر یہ اپنے اوپر لازم قرار لے، عادت بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے مسئلے حل کر دیں۔ لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں دی، ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ مہنگائی آپ
آپس کی کھاپت، ناراضگی، باقی مسائل یہ کیسے دور ہوں گے؟ ہم نے کبھی توجہ نہیں دی۔ نبی علیہ السلام نے حل بتا دیا کہ آپ معافی مانگیں، اللہ مسئلے حل کر دے۔ ہمارے علاقے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ٹاؤن میں، کالونی میں، بستی میں جو اولاد اپنے ماں باپ سے ہر غلطی پر معافی مانگ لے، پورا محلہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس جیسی فرما بردار اور لائق اولاد کوئی۔ اور جو شاگرد اپنے استاد سے معافی کا مزاج رکھتا ہو مانگنے کا، تو پورا ادارہ، پورے اسٹوڈنٹس یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ بڑا لائق ہے۔ اور جو بیوی اپنی غلطی پہ اپنے خاوند سے معافی مانگنے کی عادت بنا لے، اللہ تبارک و تعالی اسے عزت دیتا ہے، اور محلے کی ساری عورتیں اس کے بارے میں اچھے کمنٹس دیتی ہیں کہ یہ بڑی لائق عورت ہے۔ اور جب بیوی معافی مانگ لے، خاوند اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اولاد جب معافی مانگ لے، ماں باپ اپنا سارا خزانہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب شاگرد معافی مانگ لے تو استاد اپنا سارا علم دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل بے عین اسی طرح اگر کوئی مومن بندہ اپنی زندگی میں اپنے رب سے معافی مانگ لے، اللہ اپنے سارے فضل عطا کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم نے معافی مانگی کبھی نہیں۔ تھوڑی سی ایگو کھول دیں اس کی، تھوڑی سی ڈیلے رپیٹ نہیں، ڈبلنگ ٹھیک ہے، اسے نہیں چھیڑنا، تھوڑی سی ایگو دے دیں آپ کی مہربانی ہونی، اور پوری تقریر میں اسے چھیڑنا نہیں ہے، جس طرح پہلے آپ کرتے رہے ہیں ویسے نہیں کرنا، مہربانی ہونی۔ میں آپ کو جو بات بتلانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ آپ سمجھ گئے، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری طرف دھیان دینا ہے، توجہ رکھنی ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے بامقصد گفتگو سن لی، لیکن میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، اس کو آپ دل کے کانوں سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، ورنہ نہیں۔ معافی مانگیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آئی۔ سید عائشہ صدیقہ، ایسے میں گیر لگاؤں اور کرتا جاؤں تقریر، مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کے ذہن میں بٹھانی ہے بات، اگر آپ نے توجہ کی تو، ورنہ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، آ کر کے عرض کرنے لگی، اللہ کے پیغمبر، اگر لیلۃ القدر پالوں، رمضان کے آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اگر میں عائشہ جاگ رہی ہوں، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، لیلۃ القدر مجھے نصیب ہو جائے، جو خیر والی رات ہے، افضل رات ہے، عبادت والی رات ہے، بہترین رات ہے، قدر والی رات ہے، جو فیصلے والی رات ہے، اللہ کے نبی جو 1000 مہینے کی ہوئی عبادت سے افضل رات ہے، اگر میں یہ رات پالوں، مجھے یہ رات کی عبادت نصیب ہو جائے، آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، مجھے مشورہ دیجئے، اتنی عظیم رات میں جب میں اللہ کی عبادت کر رہی ہوں گی، جب ہاتھ اٹھانے کی باری آئے گی، دامن پھیلانے کی باری آئے گی، اللہ سے جب مانگنے کی باری آئے گی، اے اللہ کے پیغمبر مجھے بتائیے، لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر میں عائشہ اللہ سے کیا سوال کروں، کیا مانگوں؟ اتنی عظیم رات، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں کی ہوئی عبادت جو قبول شدہ ہو، ان سے بھی افضل ہے ایک رات قدر والی۔ پتہ ہے آپ کو کون سی ہے؟ پتہ ہے یہ شب برات، شاباش، رمضان کے آخری عشرے میں، تاک راتوں میں۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی کریم علیہ السلام سے حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھ رہی، تقریر نہیں سننی، آپ کی مہربانی، آپ نے میری نصیحت پہ، میری مختصر سی بات پہ غور کرنا ہے، یہ نہ دیکھیں تقریر کیسے ہو رہی ہے، نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے وہ بیٹھی ہیں جو نبی پاک کو پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں،
اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا کہ پوری دنیا کی انسانیت میں سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ نہیں 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 نہیں، اللہ کے نبی ہمارا مقصد ہے من الرجال، مردوں میں سے آپ کو کون زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا سیدھی سی بات ہے وَأَبُوهَا، عورتوں میں مجھے عائشہ پیاری ہے، مردوں میں عائشہ کا بابا ابو بکر پیارا ہے۔ صدیقہ اور صدیق، جہاں پیار زیادہ ہوتا ہے مشورہ قیمتی دیا جاتا ہے، جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں بات بھی قیمتی کی جاتی ہے، قیمتی ترین کی جاتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، دیکھنا میری طرف ہے میرے معزز سامنے، میں بڑا سفر کر کے آگے بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، صرف دیکھ لیں مہربانی ہوگی۔ نبی علیہ السلام سے عرض کر رہی ہیں جب میں لیلۃ القدر پالوں، اللہ کریم کے سامنے جب ہاتھ اٹھانے کی باری آئے، اللہ سے مانگنے کی باری آئے، اللہ کے نبی مجھے بتائیے، اپنی حمیرہ کو بتائیے، اپنی عائش کو بتائیے، اپنی عائشہ کو بتائیے کہ اللہ سے کیا مانگو۔ ادھر دیکھو ذرا، قریشی گوٹ والو سکھر والو امام کائنات فرما سکتے تھے عائشہ اللہ نے تجھے بے اولاد بنایا ہے، اپنی اولاد کا سوال کرنا۔ آپ فرما سکتے تھے تیرے گھر کے چولہے میں کئی کئی مہینے آگ نہیں جلا کرتی، آگ جلنے کی دعا کر دینا، برکت کی دعا کر دینا، رزق کی فراوانی کی دعا کر دینا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا عائشہ دعا کرنا اللہ تجھے جنت عطا کر دے، آپ نے یہ نہیں فرمایا عائشہ دعا کرنا اللہ تجھے جہنم سے نجات دے دے، آپ نے یہ نہیں فرمایا عائشہ دعا کرنا اللہ تجھے عزت کی زندگی دے دے، آپ نے یہ نہیں فرمایا عائشہ دعا کرنا اللہ تیرے دل کی مرادیں پوری کر دے۔ مشورہ کیا دیا جا رہا ہے؟ مشورے کو آپ نے پلے باندھنا ہے۔ اللہ کے نبی لیلۃ القدر میں پالوں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ سے کیا مانگو؟ امام کائنات نے فرمایا میری عائش جیسے رات آلہ ہے، اللہ کی ذات جیسے آلہ ہے ایسے سوال بھی آلہ کرنا ہے، جیسے رات عظیم ہے اللہ کی ذات عظیم ہے ویسے سوال بھی عظیم کرنا ہے۔ ساری کائنات سے زیادہ اللہ سے وہ چیز مانگنی ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے نبی بتائیے اللہ کی جنت سے زیادہ اللہ کو کون سی چیز پسند ہے؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں جب ہاتھ اٹھانے کی باری ہے دامن پھیلا لینا، آنکھوں سے آنسو بہا لینا، ہاتھ اٹھا لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا۔ بہت بڑا مشورہ ہے، اور کوئی چیز نہیں مانگنی، اولاد نہیں مانگنی، رزق کی برکت نہیں مانگنی، پلاٹ۔ مولوی صاحب دعا کیجئے گا کل میری پرچی نکلنی ہے، نہیں نہیں نہیں، دعا کیجئے گا اللہ دکھ دور کر دے، نہیں میں خلاف ہوں اس بات کا۔ آپ کہیں گے عجیب مولوی ہے، کیوں کہتے ہیں آپ مولانا دعا کیجئے اللہ صحت دے، دعا کیجئے اللہ برکت دے، دعا کیجئے اللہ رحمت دے؟ وہ میرے بھائی اور رحمت مانگی نہیں جاتی، برکت مانگی نہیں جاتی، اللہ کے فضل جو ہیں اللہ فرماتا ہے معافی مانگتے رہا کرو، اللہ تمہارے دل کی ساری جائز خواہشات پوری فرما دے گا۔ معافی مانگو گے بچے مل جائیں گے، معافی مانگو گے برکت مل جائے گی، معافی مانگو گے امن آ جائے گا۔ اللہ کے نبی فرمایا میری پیاری عائش رات لیلۃ القدر کی ہو، اللہ سے تو نے دعا کرنی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میری پیاری عائشہ اللہ کی بارگاہ میں لیلۃ القدر والی رات ایک ہی دعا کرتے رہنا، ساری رات گزر جائے اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی سوال کرنا ہے، کیا؟ اے اللہ مجھے
دے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ عائشہ جنتی عورت تھی، اللہ نے عائشہ کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود تعلیم دی جا رہی ہے، مشورہ دیا جا رہا ہے، اے میری پیاری عائشہ فجر کے ہونے تک ساری رات اللہ سے ہاتھ اٹھا کے معافی مانگتی رہنا، اللہ دل کی ساری خواہشیں پوری فرما دے۔ کیا مانگنا ہے؟ کیا مانگنا ہے؟ بہت بڑا نسخہ، اللہ کی قسم قیمتی نسخہ ہے، نسخہ کیمیا ہے جس کی تو بڑی توجہ ہی نہیں۔ معافی مانگو، کہتے ہیں جی ابا میرے اوپر ناراض ہے، مجھے نہ وہ پلاٹ 7 والا نہیں دے رہا، دوستوں سے مشورہ کر رہا ہے کیا کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے معافی مانگ لے، پاؤں پکڑ لے، جب راضی ہو جائے گا خود بخود پلاٹ دے دے گا۔ ایسے اگر آپ چاہتے ہیں حالات درست ہو جائیں معافی مانگ لو، اگر آپ چاہتے ہیں اولاد فرما بردار ہو جائے معافی مانگ لو۔ یہ پہلی دلیل میں نے دی ہے، ایک کتاب میں حدیث پڑھی ہے اور یہ دوسری حدیث، تیسری بات کرنے لگا ہوں۔ یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، اب حضرت ابو بکر صدیق کی باری آئی۔ صدیق اکبر میرے نبی پاک کے سامنے آئے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی میں ابو بکر، آپ نے فرمایا جی ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے جو دعا میں نماز میں پڑھتا رہوں، علمنی دعا ادعو به فی الصلاۃ، اللہ کے نبی مجھے دعا سکھا دیجئے جو دعا میں نماز میں پڑھتا رہوں۔ حضرت ابو بکر کو کون سی دعا سکھائی جا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے سکھایا، حضرت ابو بکر جو ساری دنیا سے زیادہ پیارے ہیں، ساری انسانیت سے زیادہ پیارے ہیں، سارے مردوں سے زیادہ پیارے ہیں، حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی مجھے دعا سکھائیے جو میں نماز میں پڑھتا رہوں۔ امام کائنات نے فرمایا میرے یار ابو بکر، جب نماز کی حالت میں ہو، قیام کرنے کے بعد، رکوع کرنے کے بعد، سجدہ کرنے کے بعد، جب تحیات میں بیٹھا ہو، تشہد پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی کے بعد، اے میرے یار، یار غار، یار مزار، اے میرے پیارے یار ابو بکر تو نے نماز میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جی اللہ کے نبی بتائیے میں کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کہنا ہے توجہ کیجئے گا، مشورے پہ غور کیجئے گا، دعا پہ توجہ دیجئے گا اور خود سننے کے بعد بھی یاد کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر جب تحیات کی حالت میں بیٹھا ہو، تشہد کی حالت میں بیٹھا ہو، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے یہ دعا پڑھا کر، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی فاغفر لی فاغفر لی مغفرة من عندك ورحمنی انك انت الغفور الرحیم۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، آج تو کہہ دیں دبل منکہ کریں، میری باری میں تو کہہ دیں سارے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کو مشورہ دیا جا رہا ہے کیا مانگنا ہے؟ معافی۔ کیا مانگنا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، بس نماز میں یہی کہتا رہے فاغفر لی۔ جب فاغفر لی معافی مانگو گے نماز پڑھنے کا مول مل جائے گا، جب معافی مانگو گے اللہ نیک ارادے پورے کر دے گا۔ صدیقہ کو بھی مشورہ دیا گیا معافی مانگ لو، صدیق کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کیا مانگ لو؟ کیا مانگ لو؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ کتنی باتیں؟ کتنی؟ من لازم الاستغفار، نمبر 2 حضرت عائشہ صدیقہ والی بات، نمبر 3 صدیق اکبر والی بات۔ آئیے ذرا چوتھی بات پہ غور کیجئے، ذرا دہرائیے کیا مانگنا چاہیے؟ ہاں جی
پھر دیکھو مسئلے حل کیسے ہوتے ہیں. کیا مانگنا چاہیے؟ اب غور ہے آپ کا، توجہ ہے آپ کی. اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، سیدہ حوا کو پیدا کیا، دونوں کو بنا کے اللہ نے کہاں بھیجا تھا؟ جنت. کہاں؟ ادھر میں ایک بات سمجھاؤں گا، اگر سمجھو گے تو سمجھ آئے گی. کہاں بھیجا؟ کہاں بھیجا؟ جنت میں بھیجا. مختصر بتا رہا ہوں. اللہ نے کہا فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے دل کرے کھاؤ پیو، شاباش عیش کرو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. جی ٹھیک ہے، نہیں جائیں گے. جنت میں آ گئے، نعمتیں مل گئیں، سب کچھ مل گیا، ساری چیزیں مل گئیں. دودھ کی نہریں ہیں، شہد کی نہریں ہیں، پانی کی نہریں ہیں، باغات ہیں. جب اللہ کی نعمتیں سامنے آ جائیں تو بندے کو اللہ بھول جاتا ہے. شادی کے موقع پہ ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جب زیادہ خوشی ہو تو ہم نے کبھی نماز نہیں پڑھی. جمعے والے دن عید آ جائے، عید پڑھنے کے بعد ساری نمازوں کی چھٹی ہو جاتی ہے. آج عید کا دن ہے. یہ بندے کی فطرت ہے، جب بندے کے پاس اللہ کی نعمتیں آ جائیں، خوشی کا دن آ جائے تو اللہ بھول جاتا ہے. آدم بھی جنت میں ہے، حوا بھی جنت میں ہے، درخت بھی سامنے ہے، میوے بھی سامنے ہیں. توجہ میری طرف کیجیے گا، سارا کچھ سامنے ہے. کھاتے 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 وہ درخت آ جاتا ہے جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا. توجہ طلب جملے وقت نہیں ورنہ تفصیل عرض کردہ. اللہ فرماتے ہیں میری نظریں آدم اور حوا پہ تھیں، یہ درخت کے قریب چلے گئے. جو ہی درخت کے قریب گئے، یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی، علماء بیٹھے ہو سکتا ہے ان کے علم میں ہو، حالانکہ انہوں نے پھل توڑا نہیں تھا، درخت کا دانہ کھایا نہیں تھا، صرف قریب ہی گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے. ذاکا شاکر جزاکم اللہ خیر. چاک لیا تھا درخت. ایک اور بات، یہ گندم تھی، گندم والی بات بھی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. گندم والی بات میں نے کرنی تھی. ذاکا شاجرہ، درخت کو چاک لیا تو کپڑے اتر گئے. اچھا غلطی کی آدم نے؟ نہیں. جی حضرت آدم سے غلطی ہو گئی، نوح علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی. خطیب کو دیکھا کرو زور لگاتے ہیں. نبی غلطی سے پاک ہوتے ہیں. اللہ نے نہیں کہا اخطا آدم، اللہ نے کہا وَنَسِيَ آدم، آدم سے بھول ہو گئی. یا اللہ کس نے بھلایا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھلایا. درخت کو چکھ بیٹھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کپڑے اتار دیے. حیادار اتنا تھے، درخت کے پتے اپنے جسم پہ لگا رہے ہیں. آدم کا یہ ارادہ ہے میرے جسم پہ حوا کی نظر نہ پڑے. حوا کی یہ کوشش ہے میرے جسم پہ آدم کی نظر نہ پڑے. حالانکہ آدم خامد ہے، بیوی حوا ہے. بیوی خامد کا جسم دیکھ سکتی ہے، خامد بیوی کا جسم دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپس میں ایک دوسرے سے چھپا رہے ہیں. جسم سے کپڑے اتر گئے. اللہ نے کہا اہبطوا منہا، زمین پہ اتر جاؤ، جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. حضرات ذرا ٹھہریے، یہ جملہ بھی سن لیجئے. اصل ہمارے آباء و اجداد کا گھر، اصل ہمارے باپ دادا کا گھر، اصل انسان اور مومن کا گھر کدھر ہے؟ اللہ نے اصل گھر ہمارا جنت بنایا ہے. یہ دنیا پھر کیا ہے؟ یہ دنیا جیل خانہ ہے. یہ دنیا سزا کاٹنے کے لیے اللہ نے آدم کے لیے بنائی تھی. جا دنیا میں چلا جا، تو اسے بھول ہو گئی ہے. یہ دنیا تیرے لیے سزا ہے. اب دنیا سجن الموت ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. یہ جڑی دنیا ہے، یہ سارے پیو ہمارے آباء و اجداد کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جیل خانہ ہے. حضرت آدم دنیا میں آ گئے، حوا بھی دنیا میں آ گئی. آدم علیہ السلام مکے میں آئے، حوا جدے میں آئی. جدہ
جا کر بھی میں دادی دادے کو کہتے ہیں وہاں سیدہ حوا آئی تھی، اس لیے اسے جدہ کہا جاتا ہے، جدہ۔ آدم علیہ السلام مکے میں آئے تھے جبل رحمت پہ، جہاں حاجیوں کو خطبہ دیا جاتا ہے عرفات کے میدان میں۔ اور تیسری سزا یہ کہ آپس میں جدا کر دیا۔ اب رو رہے ہیں، اللہ نے کہا رونے کی بات نہیں، ساری دنیا تمہاری ہے، کملے ہو گئے ہو کیا؟ پوری زمین تمہاری ہے، پوری زمین، یہ آسمان سب کچھ تمہارے لیے۔ لیکن بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ بابا جی کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ دیکھیے کبھی آپ نے جنت، اللہ مجھے جنت چاہیے۔ اچھا وہ نہیں یہ ٹھیک ہے تمہیں، نہیں نہیں اللہ مجھے جنت چاہیے۔ اوہو یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، یہ سورج بھی تمہارے لیے، چاند بھی تمہارے لیے، تارے بھی تمہارے لیے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ ہر چیز میں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، دوبارہ جنت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سننے والی بات اب سنیے ذرا۔ حضرت آدم بزد ہیں، اللہ جنت چاہیے، اللہ جنت چاہیے، اللہ جنت چاہیے۔ قریشی کو اٹھوانے ہو، میرے یہ جملے ضائع نہ کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے آدم، اگر دوبارہ جنت میں آنا چاہتے ہو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ تم کر لو، جنت میں عطا کر دوں گا۔ یا اللہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، جلدی بتا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے آدم میرے سامنے معافی مانگ لے۔ نہیں سمجھ آئی؟ معافی مانگ لے۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، یا اللہ معافی مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، تازہ ابھی ابھی آیا ہوں، مجھے کیا پتا معافی کیسے مانگی جاتی ہے؟ علماء بیٹھے، اللہ نے کہا یہ طریقہ بھی میں سکھا دیتا ہوں۔ اور بات کر دوں، زمین پہ انسان کو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے سکھائی ہے وہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ کھانا بعد میں، پہننا بعد میں، سونا بعد میں، پہلا جو کام میرے اللہ نے سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم گھبرانا نہیں، معافی مانگنی پڑے گی، لیکن طریقہ میں سکھاؤں گا۔ فَتَلَقَّى آدم مِن رَبِّهِ کلمات۔ حضرت آدم کو اللہ نے طریقہ سکھایا۔ اللہ نے فرمایا آدم ہاتھ بلند کر لے، آنکھ سے آنسوں بہا دے، اپنی جھولی پھیلا دے، اور ایسے کر اپنی زبان سے یہ کلمات دہرا، میں اللہ تجھے جنت عطا کر دوں گا۔ یا اللہ میں کیا کہوں؟ اے میرے آدم تجھے کہنا پڑے گا، حوا کو کہنا پڑے گا، تجھے بھی کہنا پڑے گا، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ کیا مانگنا پڑے گا؟ ایسے جنت مل جائے گی، معافی مانگو گے تو ملے گی۔ ایسے اللہ مہنگائی ختم کر دے گا، معافی مانگو گے تو ختم ہوگی۔ ایسے برکت آ جائے گی، معافی مانگو گے تو۔ تمہارے ادارے کا افسر تمہیں ادارے میں نوکری نہیں کرنے دیتا تمہاری غلطی پر، جب تم معافی نہ مانگو وہ ادارے کا گیٹ کراس نہیں کرنے دیتا۔ اللہ کی جنت اتنی سستی ہے، بغیر معافی کے مل جائے گی۔ مرضی کا کاروبار کرتے رہو، کاروبار بھی سودی کاروبار ہو، لوگوں کا حق بھی کھاتے رہو، اپنی بیٹی اور بہن کے حصے بھی کھاتے رہو، ہمسایوں کو دکھ بھی دیتے رہو، ناپ تول میں کمی بھی کرتے رہو، رشوت کے بازار بھی گرم کرتے رہو، اور کہو کہ اللہ امن نہیں دیتا، اللہ سلامتی نہیں دیتا۔ اللہ نے کہا جب تک اپنی اداؤں کی معافی نہیں مانگو گے
میں اللہ امن والی زندگی نہیں دوں گا۔ ٹائم ہی نہیں ملتا ملک صاحب کو، وقت ہی نہیں، رات کو بڑی دیر سے 11-12 بجے گھر آتا ہے، ایسے سو جاتا ہے جیسے پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں۔ اٹھنا 8 بجے ہے، 8 سے پہلے جو پروسیس تھا اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 8 بجے اٹھنا ہے، ناشتہ کرنا ہے، پھر چلے جانا ہے، پھر شام کو لیٹ آنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کبھی آپ خلوت میں بیٹھ کے سوچیں ہماری زندگی میں اور گدھے اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ بتائیے۔ صبح جانور کو بھی چارہ ڈالا جاتا ہے، اس کو پھر ریڑھی پہ جوتا جاتا ہے، سارا دن اسے مزدوری پہ لگایا جاتا ہے، شام کو جب اسے لے کے آتے ہیں پھر اسے باندھ دیتے ہیں۔ جیسے جانور کما رہا ہے، کھا رہا ہے، ہم بھی اسی طرح کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے علیہ اللہ بظلام للعبید، میں نے اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کیا، اگر تمہارے اوپر کوئی آفت ہے تو تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ کتنی؟ کیا مانگنا ہے؟ آدم نے معافی مانگی، پھر اللہ نے کیا دی؟ بولو۔ اب علماء بیٹھے ہیں، قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، اس پہ ذرا غور کیجئے۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے جنت کی طرف دوڑنے والوں، جنت کی طرف بھاگنے والوں، جنت کی تمنا رکھنے والوں، جنت کی حرص کرنے والوں، جنت کی لالچ رکھنے والوں، اگر جنت جانا ہے تو جنت سے پہلے معافی والے راستے پہ جانا پڑے گا، جنت سے پہلے معافی مانگنے پڑے گی۔ پہلے معافی کی طرف دوڑ کے آؤ، بخشش کی طرف دوڑ کے آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں جنت عطا کر دے گا۔ 4 باتیں میں نے کر دی، چلو یہ بات نوٹ نہیں کر دے، اگلی اور 5ویں بات، جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، میں جملے بار بار رپیٹ کر رہا ہوں، جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ نے اگر اس کے لیے تیار کر چکا ہوتا ہے اللہ عذاب، اللہ نے عذاب دینے کا ارادہ کر لیا ہوتا ہے، تو اللہ معافی مانگنے سے عذاب دور کر دیتا ہے۔ یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں، قوم یونس ضدی بن کے اپنے علاقے میں بیٹھی ہوئی ہے، اچانک دیکھا آسمان پر، آسمان کی رنگت تبدیل ہو رہی ہے، نیلا کالا پیلا ہو رہا ہے۔ جو بزرگ تھے نا بڑے ہی عمر کے، انہوں نے کہا یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں بنا تھا، لگتا ہے پتھروں کی بارش آنے والی ہے۔ سارے کے سارے دل سے سنیے گا میری یہ بات، گھر چھوڑ کے باہر چٹیل میدان میں آ گئے، بڑے بھی چھوٹے بھی، مرد بھی عورتیں بھی، بوڑھے بھی صحت مند بھی، بیمار بھی، معذور بھی اور صحت مند بھی، سارے آگے گھر چھوڑ کے باہر آئے، بکریاں بھی، جانور بھی، مال بھی، چٹیل میدان میں آ گئے۔ پہلے کہنے لگے یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ تجھے مانتے ہیں، مہربانی کر آسمان کی رنگت تبدیل کر دے۔ ساری کی ساری قوم سجدے میں گر پڑتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد 1,20,000 سے اوپر تھی، ساری کی ساری تعداد چٹیل میدان میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ سجدے میں صرف پڑے ہوئے نہیں ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، آنسو نہیں بہا رہے، ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا، پتا تیری رحمت رضا کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے، یہ در کس لیے ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ نے کہا سجدے میں پڑے رہے، روتے رہے،
رہے، چیختے رہے، آنسو بہاتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں نے آج تک کسی کا تیار کیا ہوا عذاب ختم نہیں کیا، اگر کیا ہے تو یونس نبی کی قوم کا کیا ہے، عذاب دور کر دیا، آسمان کو صاف کر دیا، میں نے سارے معاملات ختم کر دیے، میں نے جو پکڑنا تھا وہ پکڑ معاف کر دی۔ میں سجدہ دیکھتا رہا، معافی مانگنے کا انداز دیکھتا رہا، جو عذاب تیار ہو چکا تھا اسے اپنی رحمت سے ٹال کے قوم یونس کو محفوظ فرما دیا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5۔ کتنی؟ معافی مانگو گے عذاب تمہیں بنائے بھی دور ہو جائیں گے۔ اگلی بات، بندہ معافی مانگنے والا ہو اور اگر کوئی بندہ اللہ سے غصے میں آ کے عذاب کا مطالبہ بھی کر بیٹھے، اللہ پھر بھی عذاب نہیں دیتا۔ کوئی مانگنے والا مانگ لے، نہیں دیتا اللہ۔ قرآن ہے، قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، سنو گے؟ ابو جہل کو جانتے ہو؟ ابو جہل، ابو جہل ادھر دیکھیں، جہل جہل ابا یا جہالت والا، ابو کا بعد معنی والا ہوتا ہے، جہالت والا، دنا نہیں۔ ادھر دیکھیں، بیت اللہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ادھر دیکھیں، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، اے اللہ، سنیے خود بخود سمجھ آ جائے گی یہ جہالت والا ہے۔ اللہ اگر ایک پیغمبر آمنہ کا لال عبداللہ کا بیٹا یہ پیغمبر اگر سچا ہے، اے اللہ اگر یہ سچا ہے، اللہ اگر یہ سچا ہے، حق یہ بنتا تھا آگے کہتا اگر یہ سچا ہے تو مجھے غلامی نصیب کر دے۔ سمجھ تو ایسے آتی ہے لیکن اس نے الٹا کہا، جاہل جو تھا، جہالت والا جو تھا، اس نے کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ سچا ہے پھر کیا کر، فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ اگر ایک پیغمبر سچا ہے پتھروں کی بارش برسا دے یا دردناک عذاب دے دے، مجھ سے غلامی نہیں ہوتی۔ اگر یہ سچا ہے دے پتھروں کی بارش، میں انتظار میں کھڑا ہوں۔ کتنی بڑی ڈٹھائی ہے اور کتنا بڑا جہالت والا معاملہ ہے، دے عذاب۔ اب بات عجیب سی بن گئی ہے، کیا ان شرطیہ ہے، شرط لگا کے کہہ رہے اگر تیرا پیغمبر سچا ہے تو دے پتھروں کی بارش۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر پیغمبر سچا نہیں ہے تو پتھر کی بارش نہیں آئے گی، اگر سچا ہے تو بارش آئے گی۔ جب یہ دعا کی سارے کافر انتظار میں ہیں، مشرکین مکہ انتظار، میرے نبی پاک دار ارقم میں انتظار میں، پتہ نہیں کیا بنتا ہے، صحابہ انتظار میں، ابھی آئی پتھروں کی بارش، کیونکہ نبی تو سچا جو ہے، سچے کی شرط ہے نا، سچا ہے، بس ان کو ایمان تھا صحابہ کو، نبی سچا ہے تو بارش آئی سمجھو۔ سارا مکہ انتظار میں، ابھی وحی آتی ہے، ابھی جبریل آتا ہے، ابھی پتھر آتے ہیں، ابھی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل آئے، جب قرآن لے کے آیا کرتے میرے نبی پاک کے ماتھے پہ پسینہ آ جایا کرتا، روب اتنا تھا، جو غلطیوں سے پاک ہستی ہے اس کے ماتھے پہ پسینہ ہو جاتا، ہم کبھی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ زندگی گزر گئی قرآن سنتے سنتے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، میرے نبی کے ماتھے پہ پسینہ، اتنا روب ہے قرآن کا۔ صحابہ نے کہا ابھی پتہ چل جاتا ہے وہی آ رہی ہے۔ حضرت جبریل چلے گئے، نبی علیہ السلام نے جب جبریل گئے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، سمجھ گئے لوگ اللہ کے نبی کیا فیصلہ ہوا۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ فرماتا ہے میرے نبی ابو جہل کو کہہ دو
جتنا مرضی عذاب مانگتا رہے میں اللہ نے عذاب نہیں دینا۔ واجبہ کیوں نہیں دینا بھائی؟ ہے بھی دشمن تیرا، تیری توحید کا، تیرے نبی کا، اس نے تماشا بنایا ہوا ہے پورے مکے میں، یہ جڑ ہے، بنیاد ہے فساد کی، گھر کر رہے اسے موقع ہے، کہہ دیتے نا میرے نبی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی پہلی وجہ یہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے نبی آپ رحمت للعالمین موجود ہیں، آپ کا رحمت والا پاک وجود موجود ہو، ادھر سے پتھروں کی بارش آ رہی ہو، پھر آپ کو رحمت للعالمین کون کہے گا؟ کہنے سبحان اللہ۔ اے میرے نبی جہاں آپ ہوں، مجھے یہاں سے جو بات سمجھ آئی نا ادھر دیکھیں، اے میرے نبی جہاں آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا، جہاں اللہ کا عذاب آ جائے اس کا مطلب ہے آپ وہاں موجود ہیں۔ ہاں جی، جہاں موجود ہے وہاں عذاب نہیں آتا، جہاں عذاب آتا ہے وہاں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، آپ کو ساحر کہہ رہے ہیں، آپ دعائیں دے رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ دعائیں دے رہے ہیں، اونٹ کا بوجھ اٹھا کے آپ کے پیٹھ پہ رکھ رہے ہیں، آپ دعائیں دے رہے ہیں۔ اتنا بڑا اخلاق جہاں چل رہا ہو، اتنی بڑی نرمی جہاں چل رہی ہو، وہاں میں پتھروں کی بارش برساؤں، مجھے رب العالمین کون کہے گا؟ نا میرے پیغمبر، آپ کے اخلاق کے ہوتے ہوئے، آپ کی رحمت کے ہوتے ہوئے، آپ کی محبت کے ہوتے ہوئے، آپ کے وجود کے ہوتے ہوئے، آپ کی عظمت کے ہوتے ہوئے، اللہ نے آپ کا اٹھنا رحمت بنایا، آپ کا بیٹھنا رحمت بنایا، آپ کا چلنا رحمت بنایا، آپ کا سونا رحمت بنایا، آپ کا جاگنا رحمت بنایا، آپ کا پہننا رحمت بنایا، آپ کا کھانا رحمت بنایا، آپ کا پینا رحمت بنایا، آپ کا معراج رحمت، آپ کی ہجرت رحمت، آپ کی تہجد رحمت، آپ کی صبح رحمت، آپ کی ظہر اثر مغرب عشاء رحمت، آپ کی رات رحمت، آپ کی ساری حیات رحمت۔ اے میرے پیغمبر آپ کا دیکھنا بھی رحمت، آپ کا سننا بھی رحمت، آپ کا سوچنا بھی رحمت، آپ کی میں اللہ نے ساری زندگی رحمت والی بنائی ہے، جہاں آپ رحمت للعالمین موجود ہوں وہاں میں اللہ عذاب نہیں دیا کرتا میرا پیغمبر۔ ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے، یا اللہ دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، میں اللہ اس لیے عذاب نہیں دے رہا، یہ تیرے صحابہ، تیرے یار، تیرے ایماندار، تیرے جانثار، ان کی عادت ہے، ان کا وطیرہ ہے، یہ مکے میں چلتے پھرتے ہر وقت مجھ سے معافی مانگتے رہتے ہیں وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، یہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے، میں دیکھنے والا ہوں، سوتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں، اٹھتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں۔ اے میرے نبی قانون سن لو، جہاں معافی مانگی جا رہی ہو وہاں میں اللہ عذاب نہیں دیا کرتا، جہاں معافی مانگی جا رہی ہو وہاں قتل نہیں کروایا کرتا، جہاں معافی مانگی جا رہی ہو وہاں طلاقیں نہیں دلوایا کرتا، جہاں معافی مانگی جا رہی ہو وہاں شراب کے اڈے نہیں بنایا کرتا، جہاں معافی مانگی جا رہی ہو آپس کے جھگڑے نہیں کروایا کرتا۔ یہ تیرے یار، تیرے جانثار مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، میں اللہ کیسے عذاب دوں پتھروں کا؟ جا کر کے ابو جہل کو بتا دیجئے جب تک تیرے یار معافی مانگ رہے ہیں میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا۔ ادھر آئیے، 6 باتیں ہو گئی ہیں، 7 باتیں ہو گئی ہیں، معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ 8ویں اور آخری بات، جو بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے اللہ اس کے دل کے سارے ارادے پورے فرما دیتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے تہجد کی نماز اللہ نے رات کی تاریکی میں کیوں رکھی؟ قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ
وبالاسحار هم یستغفرون. یہ جو تہجد گزار لوگ ہیں نا، اصل ان کی عادت ہے، ان کا شوق ہے اللہ سے معافی مانگنے کا. یہ دن کی روشنی میں نہیں مانگتے لوگ برا نہ منا لیں. میں نے ان کے لیے رات کا قیام رکھا ہے، یہ رج بھر کے دل بھر کے مجھ سے معافی مانگتے رہیں. رات کو جو بھی اپنے آرام کو قربان کر کے اٹھتا ہے، وضو کر کے میرے سامنے آتا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگوں. یہ تہجد ہے ان کے لیے جو معافی مانگنا چاہتے ہیں. یہ تہجد ہے ان کے لیے جو اللہ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ہم نے کبھی معافی مانگی نہیں. ہم نہ دکان کے لیے ٹائم نکالیں گے، گھر کے لیے نکالیں گے. ولیمے کی دعوت مل جائے سارے کاروبار ٹھپ. کسی فنکشن میں شرکت کرنی ہے سارے معاملات کی چھٹی. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے 24 گھنٹے میں کبھی 10 منٹ بھی آپ نے نکالے ہیں کہ اپنے 10 منٹ میں 24 گھنٹے کی ہوئی ساری گزرانی کی میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے. سونے سے پہلے کر لو، رات کی تاریکی میں اٹھ کے کر لو. کیوں نہیں کرتے تازہ حساب؟ کیوں نہیں تازہ معاملات اللہ سے بخشواتے؟ جب اللہ سے بخشواؤ گے، تازہ حساب کلیئر کرواؤ گے، اللہ کے سامنے روؤ گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ ہمارے ملک میں امن پیدا کرے. آخری بات میرا پیغام ہے اور مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ. 9:30 سے کچھ 7 منٹ رہ رہے ہیں میری گھڑی کے مطابق، ادھر نہ دیکھیں. انصار صحابہ نے جتھا بنایا ہوا ہے، یہ بات سننے کی ہے. صحابہ نے ٹولی بنائی ہوئی ہے. چلو بھی چلتے ہیں نبی پاک کے پاس. اللہ نے ہمیں رقبے دیے ہیں اونچے، پانی دیا ہے نیچے، پانی بہت نیچے سے گزر رہا ہے، رقبے اوپر ہیں، فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. نبی سے درخواست کرتے ہیں اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں پانی رقبے کے قریب اوپر، پہاڑ کے اوپر اونچی جگہ پہ دے. اللہ دے گا. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے؟ چلو جتھا بناتے ہیں، پانی مانگنے چلتے ہیں، چشمے مانگنے چلتے ہیں. میرے نبی پاک مسجد نبوی کے سین میں بیٹھے ہوئے نظر پڑی، صحابہ کرام آ رہے ہیں. آپ نے پہلے ہی کہہ دیا لگتا ایسے ہے جیسے یہ کوئی چیز مانگنے آ رہے ہیں. عالم الغیب جو تھے نہیں. ایک تو تجربے کی بات ہوتی ہے، وہ استاد نہیں ہوتا جو شاگردوں کی رمزیں نہ سمجھتا ہوگا. محلے میں انسانیت تھے، پتہ چل گیا. نمبر 2، یہ جو کٹ ہوتا ہے یہ نشانی نہیں ہوتی کسی چیز کے مانگنے کی. کٹ کوئی مطالبہ ہے نا، لگتا ایسے ہے، لگتا ایسے ہے. آگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، بیٹھ گئے. آپ نے یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا پسند کریں گے یا گرم. میرا یہ تجربہ ہے جو پوچھتا ہے نا ٹھنڈا یا گرم، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. یہ نہ ٹھنڈا پلاتا ہے نہ گرم. تجربہ کرو. مہمان نوازی ہی ہے، مہمان آ جائے، ٹھنڈے کا موسم ہے تو ٹھنڈا، گرم کا موسم ہے تو گرم، وہ پیے نہ پیے. اسلام یہ کہتا ہے آپ کا حق ہے کہ آپ پیش اور یہ ٹھنڈے گرم پیٹ تک آپ کے ساتھ. چلو ہمارا ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا ٹھنڈا پیئیں گے یا گرم. اس کا ارادہ تھا پوچھنے والے کا روٹی سے جان چھوٹ جائے گی. اس نے مولوی صاحب آگے مولوی صاحب اس نے کہا ٹھنڈا بھی لے آؤ، گرم کھانے کے بعد کر ٹھنڈا بھی گرم بھی ہو. پھر ایسے لوگوں سے ایسے کیا جاتا ہے. نبی کریم نے نہیں پوچھا کیا پسند کریں گے. آ گئے. بڑے جملے سننے کے لائق ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جو ارادہ کر کے آئے ہو، جو سوچ کے آئے ہو، جو فیصلہ کر کے آئے ہو، اظہار کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ سے تمہاری بات پوری کروا دینا میں محمد کی ذمہ داری ہے. پھر کہتے میں ضامن ہوں اللہ پوری کرے گا. شاباش. کیا چاہیے بتاؤ میرے یارو، کیا چاہیے؟ یہ تو پانی چاہیے. ماشاءاللہ پانی چاہیے. کہا نہیں آئے پانی مانگنے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہیے؟ وہ بولو کیا چاہیے، ظاہر کرو، میں ضامن ہوں، ملے گا. چپ. نبی علیہ السلام نے جب تیسری بار فرمایا
انصار صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے ہم ذرا سائیڈ پہ ہو کے مشورہ تو کر لیں کہ ہمیں کیا چاہیے. نبی پاک مسکرا پڑے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ مشورہ تو کر کے آئے تھے, چلو خیر ہے اگر دوبارہ مشورہ کرنا چاہتے ہو کر لو, میں محمد اپنی ضمانت پہ قائم ہوں. جاؤ شاباش کرو مشورہ. ادھر بیٹھ گئے. ہاں بھئی کیا مانگنا چاہیے؟ ایک صحابی نے کہا پانی کے چشمے اور کیا, جو سوچ کے آئے تھے ٹائم نکالا, فصلوں کا مسئلہ ہے. دوسرا صحابی کہنے لگا نہیں, اتنی بڑی آفر, اتنا بڑا پیکیج میرے نبی پاک کی مقدس زبان سے, جو زبان اللہ کی وحی کے بغیر اللہ نہیں کرتی, حرکت میں نہیں آتی, اتنی بڑی ضمانت کے بعد پانی کے چشمے مانگ کے جائیں, ہمیں طلاق کس نے کہنا ہے؟ اپنا مشورہ کرو یار, ڈیمانڈ چینج کر لیتے ہیں. فصلوں کی خیر ہے, زمینوں کی خیر ہے, پانی کی خیر ہے, آج کوئی اور چیز مانگتے ہیں. اچھا جی مشورہ کیجئے. ایک صحابی نے کہا اگر میری بات مانتے ہو, میرا ارادہ یہ ہے, آج موقع ملا ہوا ہے, آج اللہ کے نبی نے آفر دی ہوئی ہے, آؤ چل کے عرض کرتے ہیں. اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیے, دعا فرمائیے, اللہ ہمیں معاف فرما. پانی کے چشمے گئے, اللہ کے نبی اللہ معاف کر دے, یہ دعا کر دیں, بس یہ مانگنا ہے. میرے نبی پاک نے ہاتھ اٹھایا, نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اغفر لانصار, اللہ میرے انصاریوں کو بخش دے. ایک صحابی قریب ہوا, آنکھوں میں آنسو ہیں, عرض کرتا ہے اللہ کے نبی اتنا پیارا موقع شاید دوبارہ نصیب نہ ہو, دعا کر دیجئے اللہ ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دے. میرے نبی پاک نے فرمایا اللہم اغفر لابناء الانصار, اللہ ان کی اولادوں کو بخش. صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ ہمارے بچوں کو بھی معاف کر دے. آپ نے فرمایا وَلِيَبْنَائِ الْأَنصَارِ, اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِنِسَاءِ الْأَنصَارِ, اللہ کے نبی دعا کر دیجئے اللہ ہمارے نوکروں کو بھی معاف کر دے. آپ نے فرمایا وَلِمَوَالِي الانصار, اللہم اغفر لانصار ولابناء الانصار ولابناء الانصار ولنساء الانصار ولموالی الانصار. اللہ انصاریوں کو بخش, انصاریوں کی اولادوں کو بخش, اولادوں کے اولادوں کو بخش, ان کی عورتوں کو بخش, ان کے نوکروں کو بخش. یہ جو پانی کے چشمے لینے آئے تھے, اپنے زمینوں کی فصل بہتر بنانے کے لیے آئے تھے, معافی مانگ کے چپ کر کے چلے گئے, لیکن جو میرا دماغ کام کرتا ہے معافی بھی مانگ گئے, پانی کے چشمے بھی لے گئے. کیونکہ جو بندہ معافی مانگتا ہے اللہ اسے دل کے ارادے دیتا کہ نہیں دیتا. کہاں لکھا ہوا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا, اللہ فرماتے ہیں معافی مانگو, اللہ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا بخشنے والا ہے. اللہ کی قسم بڑا بخشنے والا ہے. یا اللہ کتنا ناراض ہوئی رسی ہوئی غصے میں جو سگی ماں ہوتی ہے وہ بھی اتنا جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا رب جلدی راضی ہو جاتا ہے. بڑا غفور رحیم ہے. یا اللہ معاف کر دے گا, جی آ جاؤ معاف کر دوں گا. رات کی تاریکی میں جب بندہ بیمار پڑا ہے, پاؤں کام نہیں کر رہے, 70-80 سال کی عمر ہے, ساری زندگی اس نے شراب میں گزار دی, رات کے 2-3 بجے کا ٹائم ہے, اپنے بیٹے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, دروازہ بند ہے, ہمسایوں کے دروازے کو دستک دے رہا ہے, دروازہ بند ہے.
اس کے ذہن میں خیال آیا چلو مسجد چلا جاتا ہوں. ساری زندگی اس نے مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا تھا. رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, لاغر ہو چکا ہے, جسم کمزور ہو چکا ہے, ساری زندگی بغاوت کرتا رہا. اب پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے. جب اولاد نے گھر کے دروازے نہیں کھولے, جب ہمسائیوں کے دروازے بند دیکھے, اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے. میں اپنے تمام مساجد کے متولیوں سے گزارش کروں گا, رات کو مسجد کے دروازے کھلے رکھا کرو. ہو سکتا ہے کسی بندے کے دل میں خیال آ جائے اپنے اللہ کے سامنے جھکنے کا, اپنے اللہ کو راضی کرنے کا, اپنے اللہ کو اپنا بنانے کا. تمہاری طرف سے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس نے آ کے محلے کی مسجد کا دروازہ دیکھا, دروازہ کھلا ہوا ہے, اندر جا رہا ہے. اس نے قدم اندر رکھا, فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ کون آ رہا ہے؟ ساری زندگی بدکاری کرتا رہا, ساری زندگی جوا کھیلتا رہا, ساری زندگی شراب پیتا رہا, کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی, کبھی اس نے وضو نہیں کیا. یا اللہ اس کا کیا کرنا ہے؟ اللہ کتنا رحیم ہے, اللہ کتنا رحیم ہے, اللہ کتنا رحمان ہے, اللہ کتنا غفور ہے. اللہ کہتا ہے آ میرے فرشتے آ, یہ ہے تو میرا بندہ شراب میں زندگی بسر کر کے آ رہا ہے, آ تو میرے دروازے پہ رہا ہے, آنے دو آنے دو آنے دو. شرابی بن کے آ رہا ہے, زانی بن کے آ رہا ہے, چواری بن کے آ رہا ہے, حرام خور بن کے آ رہا ہے. آ کر کے دعا سنبھائے گا, ہاتھ اٹھائے گا, مجھے میرے جلال ہونے کی قسم ہے میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دوں گا, اس کی جھولی کو اپنی رحمت سے بھر دوں گا. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اللہ فرماتا ہے میں بخشنے والا ہوں, صرف بخشوں گا نہیں, یرسل السماء علیکم مدرارا, بارشیں بھی عطا کروں گا, صرف بارش نہیں عطا کروں گا, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, تمہارے کاروبار چمکاؤں گا, تمہیں مال زیادہ دوں گا, صرف مال نہیں دوں گا, وَبَنِينَ, میں اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا کروں گا, صرف بیٹے نہیں عطا کروں گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, میں اللہ باغات بھی عطا کروں گا, نہریں بھی عطا کروں گا. آخری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں, آخر میں اللہ نے کہا مَا لَكُمْ, اللہ کی قسم کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے, مَا لَكُمْ. مولانا میں اگر کسی کو کہوں, اپنے شاگرد کو کہوں سیدھا کام کرو, کسی کو کوئی کام دوں یہ کرو, اگر وہ کام نہ کرے پھر میں کہوں گا تجھے کیا ہو گیا ہے, ایسے ہی میں جو کہہ رہا ہوں کھانا کھاؤ کیوں نہیں کھاتا, تجھے کیا ہو گیا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں پانی پیو تجھے کیا ہو گیا ہے, پانی نہیں پیتا. اللہ نے فائدے بتائے, معافی مانگو, یہ کروں گا یہ کروں گا, پھر بھی بندہ سوز پہ اڑا ہوا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, مَا لَكُمْ, حاجی صاحب, چودھری صاحب, سردار صاحب, ملک صاحب, نواب صاحب, تجھے کیا ہو گیا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں معافی مانگو کیوں نہیں مانگتا. اب علماء موجود ہیں, آگے کیا حق بنتا تھا, اللہ کیا کہتا, مَا لَكُمْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ, یہ اللہ کہتا, ایسے کہتا, دین کا رائٹر دیکھو, ایسے کہتا مَا لَكُمْ, کیونکہ پیچھے ہے استغفروا ربکم, آگے کہتا لا تستغفرون اللہ, تمہیں کیا ہو گیا, تم معافی کیوں نہیں مانگتے. لیکن یہاں اللہ نے کیا کہا, میری جماعت کے علماء موجود ہیں, پوچھ لیجئے, اللہ نے کہا مَا لَكُمْ لا ترجون للہ وقارا. اللہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اپنے اللہ کی عزت کا خیال نہیں کرتے, تم اپنے اللہ کے وقار کا خیال نہیں کرتے. یا اللہ اتنے سخت جملے, تیری عزت کا مسئلہ ہے, اللہ
اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں میری عزت یہ ہے جو بندہ میرے سامنے ہاتھ باندھ لے، آنسو بہا لے، جھولی پھیلا لے، مجھ سے معافی مانگ لے، اس نے میری عزت کا حق ادا کیا ہے۔ اور جو میرے سامنے معافی نہیں مانگتا یہ میری عزت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا تمہارا کام ہے، سارے مسئلے حل کر دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے، اونچی آمین کہیں۔ قریشی کوٹ کی جماعت مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس جماعت کو ترقی دے، اخلاص دے، اللہ ان کی محنت قبول فرمائے۔ مولانا عثمان صاحب، مولانا عبدالرحمن ثاقب صاحب اور باقی احباب ماشاءاللہ جتنے بھی سیٹھی صاحب، رانا عبدالحفیظ صاحب، مولانا آصف صاحب بھی تشریف فرمائیں، جتنے علماء، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ ہمارا آنا، آپ کا تشریف لانا، بیٹھنا، سننا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولانا عثمان صاحب کو جو صدمہ لاحق ہوا ہے پھوپھی کی وفات کا، دعا کریں اللہ لواحقین کو صبر دے اور اللہ ہماری پھوپھی کو آخرت اس کی آسان فرمائے اور اللہ معاف کر دے۔ اونچی آمین کہہ دیں۔ جتنے لوگ فوت ہو گئے اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو لوگ فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما۔ یا اللہ یہ دینی پروگرام جنہوں نے کروایا، تعاون کیا، محنت کی، جو بھی حصہ ملاتے رہے، یا اللہ سب کو یا اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب۔ جی ماشاءاللہ، یہ تو اور خوشی کی بات ہے، محترم ریاض قریشی صاحب نے، ایک ہی ساتھی نے یہ سارا تعاون خرچہ کیا اور پروگرام کروایا۔ اے اللہ یہ پروگرام ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور ان کے مال میں، رزق میں یا اللہ برکت پیدا کر دے۔ یا اللہ جو ہم چل کے ہیں ہمارا چلانا قبول فرما، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے، ہر قسم کے شر شیطان سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارا سننا سنانا قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچا، اے اللہ ہمیں پریشانی سے بچا، اے اللہ ہمیں اسلام ایمان والی دولت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى بیتہ وذریتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔